السلام علیکم ناظرین، کیو اے ایس ہیلتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ڈاکٹر ایڈ ماڈا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسی موٹیویشن سٹوری لے کے حاضر ہوئے ہیں اور یہ یقیناً ایک زندہ مثال ہے، ایک ایسے ستارے جو پاکستان کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، ایک سوشل ایکٹیوسٹ، ایک بلڈ ایکٹیوسٹ، اور تھیلیسیمیا کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ وہ بچے جو تھیلیسیمیا کی جنگ لڑتے لڑتے اپنی زندگی جو ہار جاتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں ایک ریفارمز کرنے پہ تلے ہوئے۔ تو آئیے آپ سے ملواتے ہیں مسٹر عمر افتخار سر۔ ویلکم ٹو دا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ آپ تھوڑا سا اپنے کام کے بارے میں بتائیے گا، ابھی تک کیا کیا کام کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے ادارے کا تعارف کرواؤں گا۔ ادارے کا نام ہے کلب ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ ہم رجسٹرڈ ادارہ ہیں اور نن پروفیٹیبل ادارہ ہیں۔ ہماری چین ہے اوور آل پاکستان ٹیمیں ہیں، اور ہمارا جو مشن ہے وہ پاکستان سے تھیلیسیمیا ایریڈیکیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بلڈ اویلیبلٹی پرابلمز پہ کام کرتے ہیں کہ ہم خون کے مسائل کو پاکستان سے کیسے ختم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، لائک ایجوکیشن، پلانٹیشن، ٹورزم، ووکیشنل سینٹرز اور ڈرگس کے خلاف۔ یہ اوور آل ہمارے پاس پاکستان میں کام ہو رہا ہے۔ اچھا، تھیلیسیمیا کے لیے آپ نے کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے مریض جو تھیلیسیمیا کے بھی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، بہت سارے تھیلیسیمیا پیشنٹ کو بلڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے، عموماً عام لوگوں کو تو وہ میسر بھی نہیں ہے، بڑے مشکل حالات میں گزر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، تقریباً 15,000 بلڈ بیگز جو ہیں وہ ہم نے ان 5 سالوں میں دے دیے۔ 15,000 ایک معنی رکھتے ہیں، اور تقریباً سینکڑوں لاشیں جو ہیں وہ بھی تھیلیسیمیا کے بچوں کی ہم نے اٹھا لی ہیں۔ لیکن اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی انشاءاللہ تاریخ بدلے گا، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوئے، تو پھر پاکستان میں تھیلیسیمیا کے بچے جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوگی۔ ہم وہ واحد سوشل ایکٹیوسٹ تھے، وہ واحد بلڈ ایکٹیوسٹ تھے جو سڑکوں پہ نکلے، جنہوں نے ریلیاں نکالی، اور جنہوں نے اپنے حکومت سے کہا کہ اس کے لیے لیجسلیشن کریں، آپ تھیلیسیمیا کے لیے لیجسلیشن کریں۔ اور یہ سب سے زیادہ جو ہے ہماری کاوش ہے۔ لوگ کام کرتے ہیں خون دینے پر، لیکن ہمارا مشن ہے کہ ہم خون دینے کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ مسئلے کو ختم کریں، جڑ سے ختم کریں۔ بڑی اچھی کاوش ہے آپ کی، اور یقیناً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جو بیٹے ہیں، ان کے جو اولاد ہے، وہ صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا ہو۔ بہت سارے میں نے والدین ایسے بھی دیکھے ہیں جو بے بس ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کا علاج نہیں کر پاتے۔ تو اس وجہ سے آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اس کاروان میں شامل ہوں؟ دیکھیں، آپ نے کہا بہت سے والدین جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس میں سارے کے سارے جو ہیں، کیونکہ میں نے جہاں بھی تھیلیسیمیا کا بچہ دیکھا ہے وہ ایک غریب باپ کا بیٹا دیکھا ہے یا غریب باپ کی بیٹی دیکھی ہے۔ اس میں امیر میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ وہ اس حوالے سے جانتے ہیں، اور وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے تھیلیسیمیا کا وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ بات آتی ہے غریب تک، ایک تو ان کو اویئرنیس نہیں ہے اس حوالے سے، دوسرا اگر اویئرنیس ہے بھی تو وہ پیسوں کی خاطر مجبور ہیں، ٹیسٹ نہیں کرتے۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ تھیلیسیمیا ٹیسٹ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ دیں، تحصیل لیول پہ دیں، اور بالکل فری آف کاسٹ دیں، اینڈ دین جو ہے آپ لیجسلیشن کریں اور اس ٹیسٹ کو لازمی قرار دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ غریب کے بچے جو ہیں پیدا نہیں ہوں گے۔ پڑھے لکھے حضرات جو ہیں، پڑھی لکھی فیملیز اور پڑھے لکھے خاندان تو اس ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے۔ تو اویئرنیس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں یا حکومت کو یہ آپ تلقین کریں؟ دیکھیں، بلڈ ایکٹیویزم میں خون دینا 20%، اور دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا، اویئر کرنا، بتانا 80%۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ کام جو ہے وہ اویئرنیس پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اویئرنیس نہیں کریں گے تو ہمارا کام جو ہے وہ پھر ادھورا ہے۔ اور ہم اویئرنیس سیشنز کے لیے، آپ کو علم ہو کہ ہم دورے پہ نکلے ہوئے ہیں۔ ہم نے فیصل آباد جو ہے وہ کور کیا ہے، ہم نے چنوٹ کور کیا ہے، ہم نے بھلوال جو ہے وہ کور کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سرگودا جو ہے وہ ہم نے کور کیا ہے، اور آگے جو ہے ہم جا رہے ہیں۔ یہ ہم اویئرنیس بھی پھیلائیں گے، ہم پروگرام بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کو بتائیں گے کہ آپ بلڈ دیں بھی اور اس سے بچیں گے۔ آپ بہت سارا کام بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ پلانٹیشن پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینجز بہت سارا مسائل ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں، تو اس پہ آپ نے ابھی تک کیا کام کیا ہے؟ دیکھیں، ہم گورنمنٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ینگ لوگ بہت ہیں، طاقت ہمارے پاس بہت ہے نوجوانوں کی۔ ہم کیا کرتے ہیں، نمبر 1، جہاں پر بھی پلانٹیشن کی ڈرائیو ہو،
اسپیشلی اگر میں کے پی کی بات کروں تو زیادہ تر ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ ہمارے حوالے کر دیتی ہے کہ آپ اس کام کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور ہم سے اچھا کرتے ہیں. ان کے تعاون سے جو ہے ہم پھر پلانٹیشن کرتے ہیں. سیکنڈ، درخت تو لگ جاتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے. تو پھر ہم ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اگر کوئی درخت کاٹتا ہے ہم ان کے خلاف جو ہے ایکشن بھی لیتے ہیں، ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور ان کو ہم وائرل کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیجیے گا، آپ لوگ جو ہیں سماج کے دشمن ہیں، اس معاشرے کے دشمن ہیں. پھر ہم جو لوگ آگ لگاتے ہیں، پہاڑوں میں اکثر لگاتے ہیں، اس میں چرند پرند جو ہیں وہ بھی جل جاتے ہیں، ہم ان کے بھی خلاف ہیں. اور یہاں تک ہم نے کہا ہے کہ جو لوگ آگ لگاتے ہیں ان پہ FIR جو ہے وہ ہماری طرف سے کاٹی جائے، ہم بھگتیں گے. اور سب سے بڑا پروجیکٹ جس میں ہم زیتون کے درخت لگا کے دے رہے ہیں، باغ لگا کے دے رہے ہیں، جس سے نہ صرف ہمارا معاشرہ صحت مند ہوگا بلکہ اس کا روزگار جو ہے وہ بھی بڑھے گا، خوددار جو ہے وہ بھی ہوگا، اپنی محنت کرے گا اور زیادہ پیسے. ابھی تک کتنے باغات آپ نے لگائے؟ ابھی تک ہم نے 16 باغ جو ہیں وہ لگا دیے، جس کے پاس میں اب بھی کہہ رہا ہوں اگر مجھے کوئی 16 باغ آپ لگا چکے ہیں؟ 16 باغ الحمدللہ لگا چکے ہیں اور مزید بھی لگائیں گے. صرف آپ لوگ ایسا کریں 8 کنال کی اراضی دیں اور اچھا، یہ 8 کنال کے رقبے پہ محیط ہے؟ ہاں 8 کنال پہ اس طرح نا، کیونکہ یہ فاصلے پہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں وہ درخت ہوتے ہیں جو کہ باہر سے امپورٹڈ ہوتے ہیں اور ایک ایک کی قیمت جو ہے وہ 10,000 12,000 جو ہے وہ ایک ایک درخت کی ہوتی ہے. پھر وہ جب پھل دیتے ہیں تو وہ 100 سال تک. پاکستان میں تو کلائمیٹ چینج بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ ستائش بڑا زبردست آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید اس پہ کامیاب کرے. دوسرا آپ بتا رہے تھے کہ آپ ایجوکیشن پہ بھی کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا بتائیے کہ ایجوکیشن میں ابھی تک آپ نے کیا پروجیکٹس کیے ہیں اور آگے کے آپ کے کیا مشنس؟ دیکھیں جی، تعلیم تو زیور ہے نا، اور ہمارا پہلے سال میں ہم صرف بلڈ اویلیبلٹی پہ کام کرتے تھے. اچھا. لیکن جیسے جیسے میں نے دیکھا کہ اسکول کے بچے باہر ریڈیا لگاتے ہیں اور اسکول کو دیکھتے ہیں حسرت بھری نگاہ سے کہ کاش میں اس کے اندر ہو جاتا، میں پڑھ جاتا، قابل بچے. تو پھر ہم نے ہمارے اگر میں صرف اپنی تحصیلی کی بات کروں تو مور دین 50 اسکولز ہیں اور ہر ایک اسکول میں کلب کا اپنا ایک کوٹا ہے. اچھا. ہاں، جتنے بھی قابل لڑکے ہوں گے، قابل یہ نہیں ہے کہ کوئی پڑھنے والا یعنی کہ نالائق ہو اور پڑھے نہ ہو، سیٹ ہم خراب نہیں کرتے. قابل لڑکے ان کو ہم کیا کرتے ہیں، اسپانسر کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ دیتا ہے، وہ پھر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کی جتنی بھی نیڈز ہیں وہ ہم جو ہے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تمام ضروریات کر کی اس کے الحمدللہ کرتے ہیں. تو مسٹر عمر افتخار، آپ یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ بیکاز اس ایج میں اپنا کام کرنا اور ساتھ لوگوں کی بھلائی کے لیے باہر نکلنا بہت بڑا ایک صدقہ ہے اور یقیناً بہت بڑی کامیابی آپ کے لیے. میں یوتھ کو یہ کہوں گا کہ یہ وقت ہمارا ہے. دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے اور اگر ہم اس میں کچھ انمول کریں، کچھ ملک کے لیے کریں، کچھ پاکستان کے لیے کریں، کچھ انسانیت کے لیے کریں تو ہم لوگ باقی رہ جائیں گے. دنیا جو ہے یہ آنی جانی ہے، لیکن ہم بھی اگر دوسروں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اگر زندگی گزاریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اللہ پاک نے بتایا ہے کہ، اور اسپیشلی میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ محمد بن قاسم کی طرح ہونا چاہیے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہونا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا چاہیے. اور اس پہ لگا ہوں کہ کوشش کی جائے جتنے بھی آج کل نوجوانوں کا کردار جو ہے یہ بہتر ہو. اس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا اور عروج بھی پائے گا. اپنے کردار پہ خاص کر جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ عروج پہ پائیں گے. کلر فاؤنڈیشن کو جو اس کاروان کو جو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے جو آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اس کاروان میں شامل؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی وڈیرا نہیں ہے، جس طرح کہتے ہیں چیئرمین ہو گیا ہے، یہ صدر صاحب ہو گیا ہے. ہم چلتے ہیں برابری کی صدر تک. اور جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگ جونیئر ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، وہ اس پلیٹ فارم کو رن کرتے ہیں، ان کو اپورچونیٹیز ملتی ہیں، پاکستان ان کو جاننے لگ جاتا ہے اور ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. دوسرا، اس سے انسانیت کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ آئیے گا، ایک ایکسپیرینس کریے گا، اور جو لوگ قلب والے ہو جاتے ہیں وہ پھر کہیں کی نہیں جاتے. کہیں کی نہیں ہوتے. بہت شکریہ. عمر افتخار ہمارے ساتھ موجود تھے. تم ہی امید اول ہو، تم ہی سے رنگ آئے گا. تو یقیناً آج اگر ہم اپنی سرزمین کے لیے، اپنی اس وطن کے لیے، اپنے اس مٹی کے لیے
قربانی دیں گے تو یقیناً ہمارا یہ نام، ہماری جو مٹی، ہمارے اس مٹی میں ہمارا نام شامل ہوگا۔ تو آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کو شو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔